السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم تفسیر جلالین کا سبق نمبر 23 پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیت کی ابتدا ہوتی ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إلى آخرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس طرف وہ رخ کرتا ہے، پس تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اور جہاں سے آپ نکلیں پس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور بے شک آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ وَلِكُلٍّ مِّنَ الْأُمَمِ، مفسر نے من الامم محذوف مان کر حذف مضاف الیہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حذف مضاف کی طرح مضاف الیہ کا معذوف ہونے کی مثالیں بھی عام ہیں، یعنی ہر دین و دھرم والوں کے لیے، خواہ دین حق ہو یا باطل ہو، ایک مرکزی رخ ہوتا ہے جس کو ان کا قبلہ کہا جا سکتا ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنَ الْأُمَمِ، ہر دین اور مذہب والوں کے لیے، وجہتن ای قبلتن، ایک قبلہ ہوتا ہے، ہوا مولیہا، جس طرف وہ رخ کرتے ہیں، ہوا مولیہا۔ وجہتن قبلتن، مفسر نے وجہتن کی تفسیر قبلتن سے کر کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ وجہتن مصدر ہے بمعنی توجہ، اس صورت میں معنی درست نہیں تھا، اس لیے کہ مقصود یہ نہیں کہ ہر امت کے لیے توجہ ہے، بلکہ مراد متوجہ الیہ ہے، یعنی جس کی جانب توجہ کی جائے۔ قبلتن کا اضافہ کر کے جواب دے دیا کہ معنی مصدری مراد نہیں بلکہ ظرف مکان ہے جس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ ہوا مولیہا، ہوا سے فریق مراد ہے جو امم سے مفہوم ہے، کل کی مناسبت سے ہوا لایا گیا۔ اگر مفسر امم کے بجائے فریق سے تعبیر کرتے تو زیادہ واضح ہو جاتا۔ بہرحال ہوا مولیہا، جس قبلے کی طرف وہ رخ کرتا ہے، یعنی وجہہ فی صلاتہ۔ مولی اسم فاعل کا صیغہ ہے، ہا ضمیر مفعول اول ہے، اس کا مفعول ثانی جو محذوف مفسر لے کر آئے وجہہ ہے، یعنی جس قبلے کی طرف وہ اپنے چہرے کو
نماز میں موڑتا ہے، جو قبلہ جس قبلے کی طرف نماز میں وہ اپنے منہ کو موڑتا ہے۔ ہوا مولیہا وجہہ فی صلاتہ، مولی اسم فاعل ہے، ہا مفعول اول ہے، وجہہ مفعول ثانی ہے جس کو مفسر نے ظاہر کر دیا۔ وفی قراءت مولاہا، اور ایک قراءت میں صیغہ اسم مفعول آتا ہے مولاہا، ہا اس کا نائب فاعل مفعول اول ہے۔ فاستبقوا الخیرات ای بادروا الی الطاعات وقبولها، پس تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ بادروا الی الطاعات وقبولها، یہاں پر سیاق و سباق کے تقاضے کے مطابق کون سی نیکی مراد ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کی طاعت اور اس حکم کو قبول کرنے میں جلدی کرو، یعنی طاعتوں اور اس کے قبول کی جانب جلدی کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم کو جمع کر لے گا، تم کو اکٹھا کر لے گا۔ یجمعکم یوم القیامت فیجازیکم باعمالکم، یعنی وہ تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا اور تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ومن حیث خرجت لسفر، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں سے بھی سفر شروع کریں، آپ جہاں سے بھی آپ نکلیں سفر کے لیے، جہاں سے بھی نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ بالتاء والیا، دو قرات ہیں، یعملون اور تعملون۔ تقدم مثلہ، اور اس جیسی آیت سابق میں گزر چکی۔ وَكَرَّرَهُ لِبَيَانِ تَسَاوِي حُكْمِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ، اور یہاں اس آیت کو دوبارہ بیان کیا، لِبَيَانِ تَسَاوِي حُكْمِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ، سفر و حضر میں حکم کی یکسانیت کو بیان کرنے کے لیے، سفر و حضر میں حکم کی یکسانیت کو بیان کرنے کے لیے اس آیت کو مکرر ذکر کیا۔ اگلی آیت ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم بھی جہاں کہیں ہو سو کر لو اپنے رخ اسی کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے ساتھ کوئی نزاع نہ رہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے ساتھ کوئی نزاع نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے لیے جو ان میں سے بے انصاف ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے آپ نکلیں،
فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، وحیث ما کنتم، اور تم بھی جہاں کہیں ہو، فولو وجوہکم شطرہ، تم اپنا رخ اسی کی طرف کر لو، کررہ للتاکید، اس کو آیت کو مکرر بیان کیا تاکید کے لیے مکرر ذکر کیا، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کو تمہارے ساتھ کوئی نزاع نہ رہے، لئلا یکون للناس ای الیہود والمشرکین، الف للناس الف لام عہدی ہے، جس کا معہود وہ یہود اور مشرکین ہے، تاکہ یہود اور مشرکوں کو تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہ رہے، ای مجادلۃ فی التولی الی غیرہا، فی التولی الی غیرہا، تاکہ ان یہود و مشرکوں کو تمہارے ساتھ کوئی مجادلہ، کوئی جھگڑا نہ رہے، قبلہ کی مخالف جانب رخ کرنے کی وجہ سے، قبلے کی مخالف جانب رخ کرنے کی وجہ سے ان یہود و مشرکوں کو تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہ رہے، ای لینتفی مجادلتہم لکم، تاکہ تمہارے ساتھ ان کی حجت بازی ختم ہو جائے، لینتفی مجادلتہم لکم، تمہارے ساتھ ان کی حجت بازی ختم ہو جائے، من قول الیہود یجحد دیننا ویتبع قبلتنا، ویتبع قبلتنا، اس بات میں کہ یہود کہتے تھے کہ محمد ہمارے دین کا انکار کرتا ہے اور ہمارے قبلے کی پیروی کرتا ہے، ہمارے قبلے کی تو اتباع کرتا ہے جبکہ ہمارے دین کا انکار کرتا ہے، تو اس یہود کے قول کی وجہ سے اب ان کی حجت بازی ختم ہو جانی چاہیے، وقول المشرکین، وقول المشرکین، اور مشرکوں کا کہنا یہ ہے کہ یدعی ملت ابراہیم، کہ محمد ملت ابراہیمی کا تو دعویٰ کرتا ہے، وَيُخَالِفُ قِبْلَتَهُ، اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی مخالفت کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قبلے اور وہ قبلہ خانہ کعبہ تھا، اس قبلے کی مخالفت کرتے ہوئے وہ دعوت ملت ابراہیمی کا کرتے ہیں، تو مشرکوں اور یہود کے اس قول کی مخالفت ہو جاتی ہے، تو اب ان یہود و مشرکوں کی حجت بازی ختم ہو جانی چاہیے، لینتفی مخالفت مجادلتہم علیکم، تاکہ ان یہود و مشرکوں کی حجت بازی اور ان کا جھگڑا تمہارے ساتھ اب باقی نہ رہے، لئلا یکون للناس علیکم حجت، یہ علت ہے، فولوا وجوہکم شطرہ، اس حکم کی یہ علت بیان کی اللہ رب العزت نے کہ تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف پھیر لو، کر لو، کیوں؟ لئلا یکون للناس علیکم حجت، تاکہ اب ان یہود و مشرکوں کو تمہارے ساتھ کوئی نزاع نہ رہے، کوئی جھگڑا نہ رہے، وہ یہود یہ کہتے تھے کہ یہ محمد ہمارے دین کا انکار کرتا ہے جبکہ ہمارے قبلہ بیت المقدس کی پیروی کرتے ہیں، تو اب جب ان کو یہ قول، یہ طعنہ اور یہ اعتراض کرنے کا اب حق باقی نہیں رہا، تو اب ان کا تمہارے ساتھ نزاع بھی ختم ہو گیا، کیونکہ اب تو امت کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے کا حکم مل گیا، اور مشرکوں کا یہ جو کہنا تھا کہ ابراہیم کے قبلے کی مخالفت کرتے ہیں، اب وہ مخالفت بھی نہیں رہی، اس لیے اب مشرکوں کا تمہارے ساتھ نزاع اور جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ جی، حجتن ای مجادلتن،
حجتن کی تفسیر مجادلتن سے کر کے اشارہ کر دیا کہ یہاں حجت سے دلیل و برہان مراد نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس تو کوئی حجت و برہان ہے ہی نہیں، بلکہ منازعت اور مجادلت بالباطل مراد ہے، کہ اب ان یہود و مشرکوں کو تمہارے ساتھ جھگڑا کرنے کا بھی حق باقی نہیں رہا۔ من قول الیہود و قول المشرکین، اسی ہی مجادلت کا بیان ہے، یعنی یہود یہ کہہ کر مجادلہ کرتے ہیں اور مشرکین یہ کہہ کر مجادلہ کرتے تھے، تو اب ان کو اس مجادلہ اور جھگڑا کرنے کا حق نہیں رہا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے لیے جو ان میں سے بے انصاف ہیں، بالعناد، عناد بوجہ عناد کے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے بے انصاف ہیں، جنہوں نے انہی میں سے ظلم کیا، بالعناد، عناد کی وجہ سے، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا تَحَوَّلَ إِلَيْهَا إِلَّا مَيْلًا إِلَى دِينِ آبَائِهِ، ان کا کہنا ہے کہ کعبہ کی جانب رخ محض اپنے آبا کے دین کی طرف میلان کی وجہ سے ہی کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ محض اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف میلان کی وجہ سے کیا، یہ کہتے تھے۔ والاستثناء متصل، یہاں پر استثناء متصل ہے، کیونکہ مستثنی منہ بھی ظالموں میں سے ہی تھے۔ مستثنی منہ جو گزر چکے یہود اور مشرکین، وہ بھی ظالموں میں سے ہی تھے، تو اس لیے یہ استثناء متصل ہے۔ والمعنی لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء، معنی یہ ہے کہ تم پر کسی کا کوئی اعتراض نہ رہے گا مگر ظالم لوگوں کا۔ والمعنی لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء، معنی یہ ہے کہ تم پر ان میں سے یہود و مشرکوں میں سے کسی کا کوئی اعتراض باقی نہیں ہی رہے گا، الا کلام هؤلاء، مگر ان ظالم اور بے انصاف لوگوں کا یہ اعتراض۔ فلا تخشوهم تخافوا جدالهم في التولی الیہا، لہذا تم کعبہ کی جانب رخ کرنے میں، تم کعبہ اور بیت اللہ کی جانب رخ کرنے میں ان کے جھگڑے سے نہ ڈرو، ان کے جھگڑے اور ان کی لڑائیوں سے نہ ڈرو۔ وَاخْشَوْنِي بِامْتِثَالِ امری، اور میرا حکم بجا لا کر مجھ سے ڈرتے رہو، میرا حکم بجا لا کر مجھ سے ڈرتے رہو۔ وَلِأُتِمَّ عطف علی لِأَلَّا يَكُونَ، وَلِأُتِمَّ واو عاطفہ ہے اور یہ جملہ معطوف ہے، اور معطوف علیہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ والا جملہ ہے۔ تو یہ مفسر نے بیان کیا کہ یہاں پر واو عاطفہ ہے اور لِأُتِمَّ اس کا عطف لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ والے جملے پر ہے، یعنی کہ جیسے لِأُتِمَّ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ یہ علت ہے، اسی طرح لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ والا جملہ بھی، یہ بھی علت کو بیان کرنے کے لیے ہے اس حکم کی، جو حکم فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ میں ذکر ہے کہ تم اپنا چہرہ اس مسجد حرام کی طرف کر لو، تاکہ ان یہود و مشرکوں کا تمہارے ساتھ کوئی نزاع اور جھگڑا نہ رہے، اور تاکہ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم کو تمہارے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دوں، تاکہ میں تم کو تمہارے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دوں، تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دوں، بالہدایتی الی معالم دینکم، تمہارے دین کے احکام کی طرف رہنمائی کر کے تمہارے اوپر میں اپنی نعمت کی تکمیل کر دوں، بالہدایتی الی معالم دینکم، تمہارے دین کے احکامات کی طرف رہنمائی کر کر میں اپنی نعمت کی تکمیل کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِلَى الْحَقِّ،
اور تاکہ تم حق کی طرف ہدایت پاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا، وہ تم پر ہمارے حکم پڑھتے ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، اور یزکیکم، اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہ تھے جانتے، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم جانتے نہ تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ کما ارسلنا متعلق بی اوتما، کما کاف حرف جار ہے، یہ جملہ ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر مجرور ہو کر اتما فعل کے ساتھ متعلق ہے، اسی ہی کی طرف مفسر نے اشارہ کیا، کما ارسلنا متعلق بی اتما، اتما کے ساتھ متعلق ہے، ای اتماما کا اتمامہا بی ارسالنا، اتماما کا اتمامہا بی ارسالنا، یعنی اس طرح نعمت کی تکمیل کر کے جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیج کر نعمت کی تکمیل کی۔ اتماما کا اتمامی بی ارسالنا، اسی طرح نعمت کی تکمیل کر کے جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیج کر نعمت کی تکمیل کی تھی۔ ہم نے بھیجا تم ہی میں سے ہم نے تم میں بھیجا تم ہی میں سے ایک رسول جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، ویزکیکم یطہرکم من الشرک، اور تم کو شرک سے تم کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ ای القرآن، الف لام کتاب میں عہدی ہے، اس سے معہود اور مراد وہ متعین ہے قرآن، اور وہ تم کو قرآن مجید سکھاتے ہیں، والحکمت ما فیہ من الاحکام، اور اس قرآن میں موجود جو احکامات ہیں وہ سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ وہ سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہ تھے۔ فَاذْكُرُونِي بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ وَنَحْوِهِ، پس تم مجھے یاد کرو نماز، تسبیح وغیرہ کے ذریعے تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ قیل معناہ اجازیکم، کہا گیا کہ اذکرکم کے معنی یہ ہے میں تم کو تمہارے ذکر کا بدلہ دوں گا، میں تم کو جزا دوں گا۔ وفی الحدیث، اور عن اللہ، اور حدیث قدسی میں آتا ہے، من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، کہ جو شخص مجھے من ذکرنی فی نفسی، جو شخص مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من ملئہ، اور جو مجھے مجمع میں مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں، اس کے مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَاشْكُرُوا لِي نِعْمَتِي بِالطَّاعَةِ، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو طاعت کے ذریعے سے، وَلَا تَكْفُرُونَ بِالْمَعْصِيَةِ، اور معصیت کے ذریعے سے ناشکری نہ کرو، معصیت کے ذریعے سے ناشکری نہ کرو۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔